سوال پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کتنی آمدنی والا نہیں لے سکتا؟ زکوٰۃ جس بندے کے پاس ان کی حاجت اصلیہ، ان کی ضروریات اصلیہ کے علاوہ رقم اتنی موجود ہو کہ جو معادل ہو 52.5 تولے سونے کی، یا پھر 52.5 تولے چاندی کی، 52.5 تولے چاندی کی اور 7.5 تولے سونے کے مقابل کوئی رقم ان کے پاس موجود ہو۔ آج کل 52.5 تولے چاندی کا جو ریٹ لگایا ہوا ہے وہ تقریباً 43,450 روپے تقریباً لگے ہوا ہے۔ ایک بندے کے پاس اپنے حاجت اصلیہ سے اتنے پیسے اضافہ ہے تو یہ صاحب نصاب ہو گیا، تو صاحب نصاب زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حاجت اصلیہ ہے کیا، ضروریات اصلیہ ہے کیا؟ فقہاء نے ضروریات اصلیہ اور حاجت اصلیہ کو شمار کیا ہے اور فرمایا کہ اس میں گھر شامل ہے، گھر کا سامان شامل ہے، ان کا لباس شامل ہے، ان کی سواری شامل ہے اور ان کا ایک غلام یا کنیز شامل ہے۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان چیزوں کو حاجت اصلیہ یا ضرورت اصلیہ کہتے ہیں۔ بھائی اگر آج کل لوگ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو وہ تو بہت مالدار بندہ ہوگا، لیکن نہیں، فقہاء نے اس کو کسی اور کیٹیگری میں لیا ہوا ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ مراد اس میں سے نہیں ہے کہ وہ گھر کا مالک خود ہوگا، بلکہ گھر کرائے پر لے سکتا ہو تو کرائے والا گھر ایسا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ اور پھر گھر بھی کتنا ہے؟ ایک بندہ کہے کہ میں نے تو ڈیفنس میں گھر لینا ہے اور ڈیفنس میں اتنی بڑی کوٹھی کرائے پر لینا ہے تو اس کا کرایہ بھی تو 50,000 ہوگا۔ نہیں، فقہاء نے گھر کو محدود کیا ہوا ہے ایک کمرے پر، ایک روم۔ آپ کو میں بتاؤں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ازواج مطہرہ کا گھر مبارک کتنا تھا؟ سارا 9 ازواج مطہرات اور حضور کی خادمائیں اور کنیز مبارکات اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، سارے کا سارے گھر کتنے تھے؟ جتنے ایریا میں آج کل حضور کی روض مبارک کے جالیہ مبارک ہے، 4 چپیرے، اس کے اندر سارے گھر موجود تھے۔ فلہذا حاجت اصلیہ میں جو گھر ہے وہ ایک کمرہ ہے، جو کرائے پر لیا جائے تو یہ اس طرح ہوگا جیسے وہ اس گھر کا مالک ہے۔ حاجت اصلیہ میں جو کپڑے ہیں وہ 2 جوڑے ہیں۔ حاجت اصلیہ اور ضروریات اصلیہ میں جو ان کی سواری ہے اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی BMW گاڑی ہو، پراڈو ہو یا موٹر سائیکل ہو، نہیں، ان کے پاس سواری میں بیٹھنے کے لیے کرایہ موجود ہو۔ مثلا وہ یہاں سے جائیں، لاہور سٹی کے اندر جانا چاہیں یا کہیں اور جانا چاہیں تو ان کے پاس کرایہ موجود ہو، تو جب وہ اس نے کرایہ اور اجرے پر وہ اس کو لیا، اس میں بیٹھ گیا، بس میں، ویگن میں، گاڑی میں، چنگچی رکشے میں، تو وہ ایسا ہے جیسے یہ اس کی اپنی گاڑی ہو، ملکیت ہو۔ اور کنیز اور غلام سے انہوں نے یہ لیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اتنا استطاعت ہو کہ آپ ایک دن کی مزدوری کسی کو دے سکتے ہو، ان کو اپنے لیے ملازم رکھوا سکتے ہو یا اس سے اپنے گھر کا کوئی کام کاج کروا سکتے ہو۔ یہ حاجت اصلیہ ہے۔ تو ان حاجات اصلیہ کے علاوہ کسی کے پاس اتنے پیسے ہو کہ جو آج کل 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے معادل رقم ان کے پاس موجود ہو تو وہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ دوسرا جو ہے وہ سادات حضرات زکوٰۃ نہیں لے سکتے، یہ بھی اس میں بھی اختلافات موجود ہے کہ آج کل کے سادات زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ خمس دیا جاتا تھا، خمس میں سے سادات کو ان کا حصہ دیا جاتا تھا۔ آج کل تو خمس ہے ہی نہیں، بیت المال ہے ہی نہیں آج کل، تو جب نہیں ہے، اگر ہے بھی بیت المال تو اس پہ قبضہ وڈیروں کا ہے اور مالداروں کا ہے، ان پر سیاسی لیڈروں کا قبضہ ہے، سادات کو ان کا حصہ نہیں مل رہا۔ فلہذا بعض فقہاء نے آج کل کی سادات کو بھی زکوٰۃ لینے کی اجازت دی ہے، لیکن کثیر تعداد میں فقہاء کا قول یہ ہے کہ سادات بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ مالدار بندہ سادات زکوٰۃ نہیں لے سکتے اور جو صاحب نصاب ہو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح شوہر کی زکوٰۃ اپنی بیوی پر نہیں ہو سکتا، بیوی کی زکوٰۃ اپنے شوہر پر نہیں ہو سکتا، ماں باپ کی زکوٰۃ اپنی بچوں اولاد پر اور بچوں کی زکوٰۃ ماں باپ پر، یہ وہ نہیں لے سکتے۔ بقیہ
इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राኢ वलमसाकीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदक़ात और ज़कातों का कैटेगरी मंतखब फरमाया हुआ है कि फ़कीरों के लिए, मस्कीनों के लिए और उन लोगों के लिए जो ज़कात इकट्ठा करने वाले, वल आमिलीन अलैह, जो उस पर मामूर है, जो ज़कात इकट्ठा करने वाले हैं वो ज़कात ले सकते हैं। बकिया जिन जिन अफराद को मैंने ज़िक्र किया वो ज़कात नहीं।